دنیا کی بات، ہر وقت کاروبار کی بات، ہر وقت ترقی کی بات، ہر وقت صحت کی بات. یوٹیوب پہ آپ کو صحت کے اتنے آپ کو ٹوٹکے ملیں گے، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ ایسے چلو، ایسے لائف اسٹائل. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ملیں گے، کامیاب لائف گزارنے کے طریقے آپ کو بیان کر رہے ہوں گے. ساری تقریروں کا، سیاست دانوں کو دیکھ لو، صبح و شام اپوزیشن کو دیکھ لو، گورنمنٹ کو دیکھ لو، ہر وقت دنیا 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 دنیا. بس ایسا لگتا ہے یہی ہے سب کچھ، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اور ایسے ہی ختم ہوگی کہ جب ختم ہوگی نا، تم سے پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے تھے، تو تم کہو گے ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں. اتنا تھوڑا تمہیں یہ ٹائم لگے گا. اور اس میں ہماری پوری زندگی کا محور کیا ہے، کوشش کیا ہے؟ یہ زندگی دیکھو، ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے اور کروڑوں سال تک نہیں ہوں گے. درمیان میں 50 60 70 سال ملے ہیں. اس کی حیثیت 2% کی ہے. اتنی بڑی لائف میں کتنے سال دے دیے اللہ نے بیچ میں ہمیں؟ 50 60 70 سال. اس میں بھی 15 سال تو بلوغت کے نکال دو، سوچنے سمجھنے میں لگ جاتے ہیں. وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہوتا ہے. پھر آخری 15 سال بڑھاپے میں لگا دو، جس میں آدمی گردے پھیپھڑے کی سیٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے. کہ کبھی کڈنی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو شوگر اوپر جا رہی ہے، تو شوگر نیچے لاؤ تو پھر بی پی نیچے جا رہا ہے، بی پی کو اوپر کرو تو پھر اور چیزیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں. وہ اسی سیٹنگ میں کیا کرتا ہے؟ لگا رہتا ہے. پھر وہ تو آخرت تو ایک طرف ہو گئی، وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کڈنی کا علاج کا بتا دے کوئی، میرا لیور کام نہیں کر رہا. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے سر پہ بال نہیں نکل رہے. میں نے کہا تھوڑی دن صبر کر لو. کہہ رہے ہیں کیا بال آ جائیں گے؟ میں نے کہا ٹینشن ختم ہو جائے گی بالوں کی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس سے بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی. اس سے بڑی پرابلم ہے کڈنی کام کرنا چھوڑے گا، ہارٹ کے مسائل ہو جائیں گے، تو بالوں کو بھول جاؤ. وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ حضرت مجھے نصیحت کر رہے تھے بیان میں ہنسایا نہ کریں. دیکھیں مجبوری ہے، بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے نا. اگر میں ایسے ہی سینگ لگا کے بیان کرنا شروع کر دوں تو بور ہو جائیں گے، سونا شروع کر دیں گے. تو وہ جو ہے نا، وہ ایک آدمی نے، ایک غریب آدمی چلا گیا نا نجومی کے پاس. ایسے ہی چٹکلا ہے، نجومیوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو نجومی سے کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ. تو نجومی نے کہا تم 8 سال تک غریب رہو گے. یہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ 8 سال کے بعد پھر کیا ہوگا بھائی، 8 سال تک غریب رہوں گا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی. پھر تم غربت کی ٹینشن لینا چھوڑ دو. تو آپ بالوں کو رو رہے ہو کہ بال نہیں اگ رہے، بال سفید ہو رہے ہیں، یہ کمر جھک رہی ہے، اسکن خراب ہو رہی ہے. ابھی اس سے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں. اسکن چاہے گی تیل لینے، ٹھیک ہے نا. آپ بولو گے یار دل کسی طرح سے میرا کیا ہو جائے، سیٹ ہو جائے. ایک وال بند ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہا، اور جتنے دنوں میں جا کے ایک وال کھولنے کی کوشش کرو گے اتنے دنوں میں دوسرا بھی بند ہو چکا ہوگا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا حضرت حکیم الامہ کے شاگرد تھے نا، مرید تھے، تو بڑے زبردست شاعر تھے. وہ شعر پڑھا کرتے تھے: تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. پہلے تو بچپن میں تو برسوں تو بچپن میں گزر گئے، اس میں تو کھیل کود میں زندگی ضائع کی. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی میں دیوانہ بن کے زندگی گزارتا ہے، وہ اس میں برباد ہو جاتی ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. پھر ایک ٹائم آئے گا بڑھاپا، اس میں ایسا ستائے گا نا تجھے، یہ مسئلہ. پھر آگے کہتے ہیں اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یعنی موت تیرا بالکل صفایا. تو 4 اسٹیپ ہیں انسان کے. بچپن ہے، اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا، کھیل کود میں ہی، اس میں تو ماں باپ پال رہے ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو پالتا بھی نہیں ہے. جوانی میں سیٹنگ میں نمبروں کے، اس میں بیلنس، ایزی لوڈ، 500 روپے، 1000 روپے، اور اس سے سیٹنگ، اس سے چکر، اسی ٹینشن میں. ٹینشن تو نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے یہ، اس میں ٹائم ضائع کر دیتا ہے. اور پھر بڑھاپا جیسے ہی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری سیٹنگیں آہستہ آہستہ ختم. سیٹنگوں کے جذبے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صحت ہی اجازت نہیں دیتی، جذبے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر اپنی صحت کی فکر میں کہ یار جو ہے اس کو، جیسے یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، باڈی بلڈر رمضان میں ان کو پتہ ہے کہ ہم ماس گین نہیں کر سکتے، جتنے بھی باڈی بلڈر ہیں، کیونکہ ماس گین کرنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے. آپ صبح سحری میں جتنے بھی بکرے کھا لیں تو اس کے بعد
دن بھر پانی نہیں پئیں گے تو وہ ماس نہیں گین ہوتا. تو باڈی بلڈروں کو جو روزے رکھتے ہیں ان کو رمضان میں نصیحت کی جاتی ہے بھائی اس میں ماس گین تو نہیں ہوگا آپ کا, جتنا ہے اس کو بچانے کے ٹوٹکے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ رمضان میں ہم آپ کو ایسے ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھیں جتنے ہیں اتنے ہی رہیں, کم نہ ہو, ورنہ رمضان میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو بڑھاپا جب شروع ہوتا ہے تو انسان صحت کو بچانے کی فکر میں لگ جائے, اس کو پتا ہے اب مزید پاورفل تو میں بن نہیں سکتا, جو ہے کسی طرح اسی کو مینٹین رکھو, بچ جائے یہ سب, جتنے بال سر پہ رہ گئے ہیں اس کو کسی طرح کیل سے ٹھوک کے جوڑ دوں میں, اندر رہیں گے. جتنے سفید ہو گئے وہ تو کالے ہو نہیں سکتے, تھوڑا اسپیڈ سے لو ہو جائے, لیکن بالآخر کب تک لڑے گا. وہ میرا شعر ہے نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. بڑے بڑے مالدار لوگ بھی بالآخر لنڈا بازار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو وہاں سے پینٹ خرید کے بولتے ہیں ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے, تو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی, لوگ اس کو لنڈا بازار کی کہہ رہے تھے, میں نے کہا پھر آئندہ لنڈے سے ہی خریدیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے تو خیر, تو اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا, حالانکہ الحم سے لے کے والناس تک ہم بار بار ان کو آخرت یاد دلا رہے تھے, بار بار. موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد زندگی ہے, مر کے ختم نہیں ہوتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے, ایویں ہی پیدا کر دیا, بس کھاؤ پیو موج مستی کرو مر کے ختم. نا 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 نا, ذالک ظن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو ہمارا انکار کرتے ہیں. ہمارے ماننے والے ہم پر ایسی تہمت نہیں لگا سکتے. اتنا اللہ نے آخرت کا, جنت کا, جہنم کا, حشر کا اتنا تذکرہ کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تو ان جہنمیوں کی باتیں سن کے ترس آ رہا ہوگا. جب جہنمی کہیں گے نا جنتیوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو, اور جنتی کہیں گے ہم نہیں پلا سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے, حرام کر دی ہے تم پر جنت کی نعمتوں کو. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان جہنمیوں پہ ترس آ رہا ہوگا کہ بیچاروں کی کیا حالت, لیکن ہمیں ترس نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے دنیا میں بار بار یاد دلایا تھا کہ آخرت کی تیاری کرو, لیکن انہوں نے دنیا میں ہر چیز کو یاد رکھا, لیکن آخرت کو یہ لوگ بھول گئے. تو اس لیے میرے بھائی بار 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 موت کو اور آخرت کو سوچا کرو. ہم بہت کم سوچتے ہیں اس بارے میں, صبح دوپہر شام رات, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت سوچا کرو, ہر وقت. مرنا ہے, بچوں کو پیدا ہوئے ہیں زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. کہیں میت ہوتی ہے تو بتایا کرو گھر میں بیٹا ہم نے بھی مرنا ہے. موت کی نفرت دل سے نکالو. آج تو موت کی وحشت ایسی ہے, کسی محفل میں مرنے کی باتیں شروع کر دو, لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اور بات کر لے یار, ہیں کوئی اور بات کر. کیوں؟ عمل سے جان چھڑانی ہے. اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو موت کے تذکرے میں مزہ آتا ہے. کہتا ہے یار ہم تو ہیں ہی مرنے کے لیے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا اتنے خوش ہوتے, اتنے خوش ہو جاتے, ایک چہرے پہ نا گلابی چہرہ ہو جاتا تھا ان کا خوشی سے, اور کہتے تھے ان قریب اس دار فانی سے ہم جانے والے. اور ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ اپنے گھر کو اپنا گھر کبھی کہا ہی نہیں حضرت نے. سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ ہر سال کرتے تھے, تو ایک دفعہ آئے, کراچی میں گھر تھا ناظم آباد میں, تو حضرت کے میزبان نے فون کر کے پوچھا کہ آپ اپنے گھر پہنچ گئے. میزبان لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی پہنچ گئے, تو حضرت نے فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. میں کہاں آج کل میرا اسٹے ہے؟ میرا اسٹے آج کل ہے ناظم آباد کے ایک مسافر سرائے نہیں ہوتے, مسافر خانہ ہے وہاں پر ہے. انہوں نے کہا شاید کوئی وجہ ہو گئی ہوگی, گھر میں ریپیئرنگ ہو رہی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہوٹل کو مسافر خانہ ہی کہتے ہیں نا. پھر 2 دن بعد اس نے فون کیا حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانہ. تو 2-3 دفعہ جب ایسا اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ اپنے, ٹھیک ہے نا, ایسی کیا پرابلم ہے گھر نہیں جا رہا؟ حضرت فرمایا گھر ور دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے مسافر خانہ ہی ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے, نکلنا ہے. اور آج واقعی وہ دنیا میں نہیں ہے, چلے گئے. جس دن حضرت کا انتقال ہوا تو میں حضرت کی یہ بات سوچتا تھا کہ یار حضرت بار بار کہتے تھے یہ میرا گھر نہیں ہے,
بلکہ یہ مسافر خانہ ہے جہاں تھوڑے دن کے لیے اسٹے کیا ہوا ہے, تھوڑے دن میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہمارا گھر تو قبر ہے. تو جب حضرت کا جنازہ پڑا ہوا تھا نا اور میت حضرت کے گھر سے نکل رہی تھی, تو میں کہتا تھا واقعی آپ صحیح کہا کرتے تھے, یہ تو ہم بے وقوف تھے جو ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے. تو بھائی گھر ور کسی کا بھی نہیں ہے, یہ دیواریں اینٹوں سے دل بالکل بھی نہ لگاؤ, یہ بے وقوفوں والی باتیں, پاگلوں والی, جن کے اوپر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے نا, وہ ان اینٹوں اور دیواروں کو سمجھتے ہیں کس کا ہے, میرا ہے, میرا میرا, بے وقوفوں والی باتیں ہیں. جنہوں نے بڑے بڑے بلڈروں نے بنایا ان کا نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن والے کا بحریہ نہیں ہے, تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ بحریہ ٹاؤن والا بھی تھوڑے دنوں میں مرے گا, میت اٹھے گی, قبر میں ڈال ڈھول کے آ جائیں گے, پھر وارثین میں کیس چلے گا, کس کا ہے؟ جس نے بنایا اس کا تو بہرحال نہیں ہے, وارثین کا ہوگا, پھر وہ وارثین ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے, ان کی نسلیں آئیں گی. تو جو بنانے والا ہے, بلڈر ہے, اس کا نہیں ہے, تو میں اور آپ ایک پلاٹ خرید کے کہیں گے میرا ہے, یہ کیسے بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ جس کا پورا ٹھیلا ہے وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے, اور آپ وہاں سے ایک بیر اٹھا کے کہہ رہے ہو کس کا ہے, میرا ہے. تو یہ حماقت کی باتیں, ان کو میرے بھائی چھوڑ دینا چاہیے. جب بولے نا یہ گھر میرا ہے, تو دل میں سوچ لیا کریں کہ اللہ اوپر سے کہہ رہا ہوں, اے اللہ, کیونکہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میرا نہیں ہے تو قبضہ نہ کر لے کہیں کوئی, اچھا تو نے تیرا نہیں, اوپر سے کہہ رہا ہوں میرا ہے اللہ, ورنہ مجھے پتا ہے میرا اس دنیا میں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, یہ کپڑے میرے نہیں ہیں. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, آج ہم ان کو ایسے بھولیں گے جیسے یہ آخرت کو بھول گئے تھے. اس لیے قرآن تہجد میں جو اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے, اس میں آخرت کی دعائیں, کہ ہمارے نیک بندے رات کو اٹھ کے کیا مانگتے ہیں اللہ سے, آخرت, کیونکہ وہ دنیا کو سمجھتے ہیں مسافر خانہ ہے, جانا ہے یہاں سے, تو آخرت مانگتے ہیں, اللہ آخرت دے دے. ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا اللہ نے نماز میں, وہ بھی کوئی گاڑی بنگلے کی نہیں سکھائی, سورہ فاتحہ دعا ہے نا. تو اللہ ہمیں دعا یہ بھی سکھا سکتا تھا, نماز میں کھڑے ہو کر تم یہ دعا مانگو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, اب دعا. اب اللہ کہتا ہے اب جو مرضی مانگو. ہم الٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رنگ گورا کر دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرے سر پہ بال نکال دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رکشہ بکوا دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا روزگار دلوا دے. اللہ کو پتہ ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو, ایسی چیز مانگو جو اس وقت مانگنے کی. یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں, قارون سے زیادہ پیسہ نہیں مل سکتا تمہیں. کیا ہوا بھائی, وہ اتنا پیسہ لے کے بھی مارکیٹ سے شارٹ. فرعون سے زیادہ ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے, اتنی پاورفل گورنمنٹ. ہم تو سیاسی لیڈر بن کے وقتی طور پہ وزیر اعظم بننے کی, آج ہمیں دیکھو, ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ووٹ نہیں ملے گا, اس لیے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے. ورنہ آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کھڑے ہوئے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے, ایسا زور لگائے گا نا. حالانکہ اس وزیر اعظم کی حیثیت پاکستان میں کیا ہوتی ہے, بنتا ہے تو اکثریت اسمبلی میں آپ کے خلاف ہو جاتی ہے, عدم اعتماد کی تحریکیں چلتی ہیں, اپنی کرسی بچانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, ملک کے لیے کام سوچنے میں ٹائم کم لگتا ہے. اس کے باوجود طاقت کا ایک نشہ ہے. لیکن فرعون کو جو اللہ نے پاور دی تھی, وہ ایسی پاور نہیں تھی کہ تحریک عدم اعتماد چلے اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں. نہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. ایسی پاورفل حکومت کہاں گیا بھائی, قصہ بن چکا ہے, ختم. تو اس لیے دنیا کو لفٹ بالکل بھی کرانے کی کوشش نہ کیا کرو. دنیا رکھو ضرور, رکھو, کماؤ ضرور, اس سے محبت نہ کرو. جلدی سے ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دنیا کمانے میں اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھو, کمانے میں منع نہیں کیا, کماؤ, اللہ نے نعمتیں دی ہیں, کھاؤ پیو موج مستی کرو جو حلال ہے. محبت ہے یا نہیں اس کی علامت ہے, چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. اگر چھن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا, چھن گئی, آپ نے 1 to 5 خریدی, زبردست گھوم رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, چھن گئی, ہائے رو رہے ہو, ایسے جیسے ہارٹ پیشنٹ بن گئے. اس کا مطلب یہ 1 to 5 آپ کے نیچے نہیں تھی, یہ آپ کے اندر تھی. ایک آدمی 1 to 5 کا میسج سناتا ہوں. ایک نوجوان نے 1 to 5 خریدی, چھن گئی تو 3 دن تک روتا رہتا دھاڑے مار مار کے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, موٹر سائیکل ہے تو کیا ہو گیا تیرے کو, چھن گئی ختم, دوبارہ W11 پہ آ جا, اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے. اتنا زیادہ, ایک صاحب کے 80 لاکھ روپے لاکر سے چوری ہو گئے. پرانا قصہ ہے, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا.
اتنی ٹینشن میں میرے پاس آئے، یار میرے لاکر سے 80. میں نے کہا بھائی صبح ناشتہ مل رہا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہاں وہ تو میں پراٹھا کھایا تھا میں نے کہا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا رات ڈنر ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بس اتنی ضرورت ہے، باقی یہ گریوی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ گریویاں تھیں، کوئی لے گیا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، آپ نے پیسے دیے 150-200 روپے، بریانی کی پلیٹ آ گئی، آپ نے پوری کھا لی. اب آپ نے گریوی منگوائی، گریوی وہ لے کر آیا، کوئی چور لے کے بھاگ گیا. اب آپ پھوٹ پھوٹ کے تھوڑی رو گے، آپ بولو گے یار جتنے پیسے میں نے دیے تو وہ تو میں کھا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، پیٹ میرا بھر گیا. یہ کیا، یہ تو روٹی بیوہ ہو گئی تھی. بھائی سالن ختم ہو جاتا ہے نا، روٹی بچ جاتی ہے تو روٹی بیوہ ہو جاتی ہے. تو روٹی کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے نہاری کی گریوی منگوائی جاتی ہے کہ یار 2 نوالے رہ گئے، یہ بھی ہم ختم کر دیں گے. تو پیٹ تو آپ کا بھر چکا ہے، اب تو یہ گریوی چل رہی تھی. تو پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کا کھانا، رات سر چھپانے کے لیے جگہ، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، اتنا کافی ہے. باقی سب کیا چل رہا ہے؟ گریویاں. تو گریویوں کے چھننے پہ جو روتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں روپے لگا دیے. وہ بحریہ ٹاؤن کی اس زمانے میں قیمتیں آ گئیں دڑام سے نیچے، ان کے کروڑوں روپے ڈوب گئے. ایسے ٹینشن میں پھر رہے ہیں، ہائے 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 ہائے. میں نے کہا ان کو پتہ نہیں کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے، اتنا ہٹا کٹا آدمی ماشاءاللہ، لگ رہا ہے غریبی سے زیادہ کھا رہا ہے یہ. تو اس لیے دل نہ لگاؤ، دل بالکل بھی دنیا کو لفٹ بار بار سوچا کرو بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا سب، صحیح ہے نا. لائف کو انجوائے اسی طرح کرتا ہے انسان. دل لگانے کی چیز ہے آخرت. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ کہہ رہے اصل آخرت ہے کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر دنیا اللہ ہمیں اتنی نعمت دے دے دنیا میں کہ یہاں حوریں بھی دے دے ہمیں، یہاں ہمیں ہزار گز کے سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات بھی دے دے، اور ان محلوں میں چشمے جاری کر دے، کروڑوں روپے دے دے، اور اللہ ہم سے وعدہ کرے جنت میں تمہیں مٹی کے گھر ملیں گے، گدھے پہ سواری ہوگی اور مسور کی دال کھانے کو ملے گی. ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں، انہوں نے مسور کی دال وغیرہ بیان نہیں کیا، کہیں کو کیا مناوی تفسیر مناوی میں حوالہ دکھاؤ، ٹھیک ہے. یہ ان کی بات کو میں سمجھانے کے لیے اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی عیاشی مل جائے، اور جنت میں آپ کو مٹی کا گھر مل رہا ہے، گدھے کی سواری مل رہی ہے، کھانے کے لیے روکھی سوکھی. انہوں نے فرمایا کہ پھر بھی عقل مند آدمی جنت کو اس دنیا پر ترجیح دے گا. کیوں؟ یہاں کے سونے کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. جوانی بڑھاپے میں تبدیل. کتنا ہی مالدار ہو بڑھاپے کو بریک لگا سکتا ہے. اصل میں ابھی جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا، بڑھاپا سمجھ میں آ نہیں رہا آپ کے، جب آئے گا نا پھر کہو گے یار یہ تو صحیح کہہ رہے تھے مولوی صاحب. کتنا ہی صحت بنا لو، روزانہ جم جاؤ، روزانہ بکرے پھوڑو، روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرو، روزانہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرو، کسی کا باپ بھی آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا. آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے بڑھاپا، ایج فیکٹر جسے کہتے ہیں. میری عمر جب 40 سال ہوئی نا، اچھا میری نظریں بالکل فٹ فاٹ الحمدللہ، جب بھی ٹیسٹ کروائی 6/6. ایک دن کیا ہوا ہے، 40 سال پہ بھی نہیں، 42-43 سال کے بعد نا میں جب گیا نظر ٹیسٹ کروانے نا، تو وہ 6/6 تھی الحمدللہ. تو انہوں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لے لیں. مجھے کہنے لگے آپ قریب کا چشمہ. میں نے کہا کیوں لے لوں، اللہ کا شکر ہے میری نظر بالکل فٹ فاٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں کیوں لے لوں قریب کا چشمہ. انہوں نے کہا مولوی صاحب 40 سال کے بعد قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے. میں نے کہا ہوتی ہوگی لوگوں کی، ہماری نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا فنڈر سمجھ رہے تھے نا. میں نے کہا ہوتی ہے لوگوں کی، ہوتی ہے 40، ہماری کیوں ہوگی بھائی. انہوں نے کہا بھائی سب کی ہوتی ہے، آپ کی کیوں نہیں ہوگی کمزور. میں نے کہا نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، اور واقعی نظر آ رہا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے. انہوں نے کہا ذرا چشمہ لگا کے دیکھیں. چشمہ لگایا، اتنا صاف نظر آ رہا. بڑے میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا اصل میں آپ کی نظر قریب کی کمزور ہو گئی ہے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے نا، تو احساس نہیں ہوا. چشمہ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو یہ ایسے، اصل میں 40 سال سے پہلے بغیر چشمے کے ایسا نظر آتا تھا. سمجھتے ہو. اب میں فجر کی نماز کے بعد ریاض الصالحین کی تعلیم کرواتا ہوں.
تو مجھے نظر, میں ہو گیا اب کافی ایج ہو گئی, 47 سال کا ہو گیا میں, اب بھی میں دیکھتا ہوں, اس میں پڑھتا ہوں, لیکن چشمہ لگا کے پڑھو نا تو زیادہ اچھا نظر آتا ہے. بغیر چشمے کے بھی پڑھ لیتا ہوں, یہ قرآن رکھا ہوا ہے, میں بغیر چشمے کے پڑھ لیتا ہوں, لیکن چشمہ لگاؤ تو, لیکن مجھے صحیح بات بتاؤں دل کی شرم آ رہی ہے چشمہ لگاتے ہوئے. لوگ کہیں گے باتیں 4 شادیوں کی, اور اب اسٹڈی ہو رہی ہے چشمہ لگا کے. تبھی تو کہتے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اب یہاں چشمے بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کیا ہے وہ ایک, میں تھوڑا سا یوں کر لیتا ہوں, ایسا کر کے نا پڑھ لیتا ہوں پوری. تو مجھے یار, میں نے کہا یار میں چشمہ لگا کے بیٹھوں گا, لوگ بولیں گے مولوی صاحب ابھی تک تو بڑی باتیں کر رہے تھے, اور اب کیا کر رہے ہیں, لگ گیا نا چشمہ. تو بھائی ابھی تو پھر بھی تھوڑا سا بغیر چشمے کے بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے باپ کو بھی چشمہ لگانا پڑے گا. ابھی تو ہم آیتیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑے کب تک بھائی, کب تک. ایج فیکٹر, بڑھاپا, یہ ایک ایسی حقیقت ہے, آپ صحت کو کتنا مینٹین کر لیں. میرے سر کے بال اللہ کا شکر ہے کالے ہیں, کچھ نہیں لگاتا میں, 47 سال میں بھی کالے ہیں, بڑا فخر کرتا ہوں, بڑا خوش ہوتا ہوں, گھر والوں کو بھی دیکھو کالے بال ہیں, لیکن بالآخر سفید بولو ہوں گے. کب تک, 1 سال 2 سال. ابھی اس دن میں نے دیکھا تھا ایک مجھے سفید نظر آ رہا تھا, میں نے کہا بیٹا شروع, کچھ دن میں ممبر پہ تو بیٹھا ہوگا اور سفیدی چھائی بھی ہوگی, لوگ کہہ رہے ہیں بیان چھوڑو مفتی صاحب, دم کر دو ہمارے اوپر. اب آپ بزرگ لگ رہے ہو ہمیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا, اور یہ اب شادیوں کی باتیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. اس کے لیے کسی اور مولانا صاحب کو کرائے پہ بلوا لیں آپ بیان کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے, دانت گریں گے, بال گریں گے, کمر جھکے گی, گھٹنوں کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو اڑ جاتے ہیں بڑے آرام سے یوں کر کے, ویٹ بھی اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کب تک, بڑے بڑے بلڈروں کو ہم نے دیکھا ہے بھائی. ایج تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے سے ذہن میں تیار ہو جاؤ, یار مرنا ہے یار, یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو جو صحت ملی ہوئی ہے اس کو غریبی سمجھے آدمی, اس کو کیا سمجھے. ہم تو اس پہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمیں شوگر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی اس طرح کی جو بیماری, اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں بس. اور یہ خوشی کی بات ہے یار, ورنہ تو 30 سال میں لوگوں کو یہ بیماریاں ہو رہی ہیں. تو اب تو اس پہ گزارا, اب اس پہ نہیں کہ میں کتنا بڑا پاورفل ہوں, کتنا بڑا فنٹر ہوں, میں لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیتا ہوں. مجھے وہ اپنا یاد ہے 7ویں کلاس میں جبڑا پھاڑا تھا میں نے ایک بندے کا. اب میں یہ حماقت, کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے کسی کے مکہ لگایا, ایسا نہ اس کے دانت ٹوٹنے کے بجائے آپ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں. تو ایک حد تک تو ایج کی ایک حقیقت ہے, بڑھاپا آئے گا, اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کو بھی انسان غنیمت سمجھے گا کہ مرا نہیں ہوں, زندہ ہوں. بالآخر ایک دن جنازے کا اعلان ہوگا. آج وہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے نا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, آج فلانا صاحب طویل علالت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. 2-4 دن تک لوگ روئیں گے, دھوئیں گے, ہائے ہائے ہائے. وہ بھی بڑے اچھا بیان کیا کرتے تھے, شادیوں کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے, گنجے کے سر پہ بال کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن بالآخر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں. 2-4 دن تک رونا دھونا ہوگا, اس کے بعد کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا. لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں, بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے. سب سے قریبی رشتہ تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا, کتنے دن یاد رکھتا ہے انسان ان کو. تو ہم اور آپ کو کون یاد رکھے گا میرے بھائی. نہ انسانوں سے دل لگاؤ, اور یہ جو وہ کیا ہے, both are made for each other جو ہے نا, ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. جب کوئی لڑکی بولا کرے نا both are made for each other, یا لڑکی کو کوئی لڑکا بولے میں تمہارے لیے بناؤں, تو اس کو بولے ٹھیک ہے جس دن میں مروں گا نا تو تو بھی مر جانا میرے ساتھ, قبر میں آ جانا. آپ سے کتنی محبت کرتی ہو, جب آپ مرو گے تھوڑے دنوں میں روئے گی دھوئے گی, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ورنہ ساری بیوہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مرتی, بیوہ ہوتی 10-10 سال بیوہ رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. شوہر کے مرنے کے 20-20 سال تک میں نے بیوہ عورتوں کو زندہ دیکھا ہے. میاں لیس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, تبھی تو 20 سال زندہ رہتی ہیں کہ میاں کی ٹینشن ختم. ورنہ اتنی ٹینشن اگر لیتی, ہمارے گھر میں ایک چوزا ہے, لنگڑا ہے نا وہ, ہم ریوو میں ڈال کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چوزے کو. اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جا رہے ہیں, گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ پروٹوکول نکلے گا کیا اندر سے, نا کوئی بم نکلے گا. چوزا نکلا اندر سے, لنگڑا, وہ بھی اتنا سا نا, انکیوبیٹر میں نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب نے 500 روپے لے لیے اس چوزے کے علاج کے, 500 روپے لے لیے.
علاج پھر بھی نہیں ہوا. تو خیر مجھے ان ڈاکٹر سے تو شکایت نہیں ہے, لیکن مجھے چوزے سے شکایت ہے کہ یار تو 500 میں تو تیرے جیسے 10 آ جائیں. تو میں نے کہا اب یہ لگڑا ہی ٹھیک ہے, اس کا علاج نہیں کرائیں گے. تو کیا بات کر رہا تھا جو اصل, تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر تکلیف ہوتی تو مر چکا ہوتا اب تک. جانور اتنی تکلیف نہیں, اب وہ ایسا ہی ہو گیا اس کا پاؤں, تکلیف نہیں ہے. تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں نا, شوہر پہ رو رہی ہوتی ہیں, یہ تھوڑے دنوں میں ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے, تبھی تو 20-20 سال زندہ رہتی ہیں. ورنہ اگر شوہر کی محبت میں پاگل ہوئی ہوتی تو 2-4 سال سے زیادہ زندہ نہ رہتی, ٹینشن سے مر جاتی. یہ اللہ نے انسان پر, مرد بھی بھول جاتا ہے, سبھی بھولتے ہیں, غم زیادہ عرصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان میں بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے, تھوڑے دنوں میں اس محبت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے, تبھی تو ہٹا کٹا صحت مند. یہاں ہمارے دوست تھے, ان کے والد کا انتقال ہوا, اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. چوتھے دن میں نے دیکھا ایسے ہنسی خوشی گھوم رہے ہیں جیسے کبھی باپ زندگی میں تھا ہی نہیں. تو یہ یار دل ہم لگا رہے ہیں ان لوگوں سے, ان انسانوں سے اور ان چیزوں سے جو ہمیں بھولنے میں 3 دن بھی نہیں لگائیں گے. تو اگر دوستی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دشمنی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس محبت کا اللہ صلہ دے گا آپ کو. جو محبت اللہ کے لیے ہوگی وہ محفوظ رہے گی, اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ سارے رشتے اس دنیا میں ٹوٹ جائیں گے. تبھی تو نبی نے فرمایا 7 آدمی تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک وہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. صرف کس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے لیے. بھائی بہنوں سے ملو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو تمام رشتے ختم ہیں, صرف وہ رشتہ جس کی بیس اللہ ہو, وہ رشتہ دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت میں بھی باقی.